حضرت عثمان غنی نبی کریم علیہ السلام کے داماد خلیفہ سوم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نکلتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام عمرے کی غرض سے ہوتے ہیں، تو پیچھے ہی نبی کریم علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ کیا ہے اور حضرت عثمان غنی کو مکے میں بھیجا جاتا ہے تاکہ کافروں سے بات کی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے قریب پہنچتے ہیں۔ ابو جہل وغیرہ سارے لوگوں نے، جو لوگ اس وقت موجود تھے، ان لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی، کیونکہ ابو جہل نہیں تھا اس وقت کے کافروں نے یہ کہا بھی کہ اے عثمان، تم چاہو تو یہ کعبہ سامنے ہے، تم کعبے کی زیارت بھی کر لو، حجر اسود کے بوسے بھی لے لو، کعبے کا دیدار بھی کر لو، تمہیں اجازت ہے، لیکن ہم تمہارے نبی کو یہاں نہیں آنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی اگر چاہتے تو کعبے کی زیارت کر کے حجر اسود کے بوسے لے کر طواف بھی کرتے، عمرہ کر لیتے، تو کتنا بڑا نیکی کا کام کر لیتے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، اگر میرے محبوب اگر آ کر کعبے کا طواف نہیں کریں گے تو عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ یہ ایک بات صرف سننے کی حد تک ہے، لیکن یہ اس پہ عمل کر کے دکھانا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے۔ یہ ایک محبت کی انتہا اور معراج ہے کہ ایک بندہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو کعبہ شریف کے قریب بندہ پہنچ بھی جائے، اس کو اجازت بھی مل جائے کہ کعبے کا طواف کر لو، عمرہ مکمل کر لو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جن سے پیار کرتا ہوں، جن کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر میرے مرشد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کعبے کا طواف نہیں کریں گے تو عثمان بھی کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ کمال محبت کی نشانی تھی۔ اور پھر ادھر یہ خبر اڑا دی جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی ہے، بیعت لی اس بات پر کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ہم بدلہ لیں گے۔ سارے کے سارے صحابہ نے بیعت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے نا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ مبارک کو خود ہی رکھ کے فرمایا کہ یہ تو میرا ہاتھ ہے نا، اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ مبارک کو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرے پیارے عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ یوں کہہ کر عثمان غنی کے نام کی بھی بیعت لی۔ تو گویا کہ معلوم کیا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہیں۔ اگر حضرت عثمان غنی زندہ نہ ہوتے اور نبی کریم علیہ السلام کو یقین نہ ہوتا تو پھر بیعت کیوں لی جا رہی تھی؟ نبی کریم علیہ السلام کا حضرت عثمان غنی کی طرف سے خود ہی بیعت کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جانتے تھے کہ عثمان غنی کعبے کے پاس زندہ ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب سارے صحابہ ہاتھ کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو سارے صحابہ، اے میرے محبوب، یہ جو سارے صحابہ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، بیعت کرتے وقت صحابہ ہاتھ آگے کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام ہاتھ مبارک رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو صحابہ کے اوپر ہاتھ ہے نا، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب یہاں پر شرک کا کیا فتویٰ لگے گا کہ صحابہ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ ٹچ نبی کریم علیہ السلام کا ہوتا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، نہ وہ جوہر ہے، تمام اعراض سے بھی پاک ہے۔ ہمارا تو عقیدہ اور نظریہ ہے۔ تو جب اللہ کا ہاتھ نہیں تو پھر کہ یہ جو اللہ کے محبوب کا ہاتھ ہے نا، اس میں طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، اس میں طاقت۔ امام ابن کثیر نے، حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ اللہ اپنے محبوب کے واسطے سے
جب صحابہ کے ہاتھ آتے ہیں، اوپر نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ آتا ہے، تو مبارک ہاتھ جب آتا اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ گویا کہ اللہ اپنے محبوب کے ہاتھ کے ذریعے خود صحابہ سے بیعت لے رہا ہے، اللہ خود بیعت لے رہا ہے صحابہ سے۔ تو یہ تو عثمان غنی کی شان تھی۔ اور حدیث پاک میں کنز العمال کی حدیث پاک کے مطابق، کنز العمال کی حدیث پاک کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر تم نے نظریہ تعظیم دیکھنا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کا کتنا ادب کرتے ہوں گے، تو جب سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ مبارک کو اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس دن سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک ساری زندگی حضرت عثمان غنی نے دایاں ہاتھ کبھی شرمگاہ کو ٹچ نہیں کیا، دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو کبھی ٹچ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو دایاں ہاتھ ہے نا، اس کی نسبت اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھ سے ہو چکی ہے، اس میرے دائیں ہاتھ کی نسبت اللہ کے پیارے نبی کے ہاتھ سے ہو چکی ہے۔ تو ساری زندگی یہی ادب کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسا ہی ادب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا فرمان موجود ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب سے نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا ہے، اس دن سے لے کر آج تک میں علی نے اپنی شرمگاہ پہ نظر نہیں ڈالی کہ جو نظر نبی کے چہرے پہ پڑے وہ کسی اور جگہ نظر نہیں جانی چاہیے۔ یہ ادب تھا کہ جو سرکار کے چہرے پہ نظر پڑ جائے پھر وہ نظر کسی اور جگہ نہیں جانی چاہیے۔ یہ ادب تھا حضرت علی المرتضیٰ کا بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام اپنے در دولت پہ تشریف فرما ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پردے میں تشریف فرما تھی کہ جب پہلے تو باہر بیٹھی ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ دستک ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کون؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر۔ فرمایا کہ آ جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام کی پنڈلی مبارک ننگی تھی، پنڈلی مبارک، اور پنڈلی کو ننگا کرنا جائز بھی ہے کیونکہ یہ گھٹنے چھپے ہوئے ہونا یہ فرض ہے، پنڈلی ننگی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن آج ہمارے نوجوان اتنے بے حیا ہو چکے ہیں، مسلمان لڑکا اور پتہ نہیں، موسم تو انجوائے تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن کیا نکر اور کچھے پہن کر زیادہ انجوائے ہوتا ہے؟ میں جب عید پہ جانے لگا مجھے اتنی شرم آ رہی اس نوجوان کو کہنے کے باوجود بھی مجال ٹس سے مس ہو جائے، نکر پہن کر ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ اب ناف سے لے کر گھٹنے سمیت مرد کے لیے یہ درمیان والا حصہ یہ ستر عورت ہے، اس کا چھپانا فرض ہے۔ اگر کوئی شوق کی وجہ سے ویسے ہی اب اگر کوئی اپنے یہ ستر عورت ننگا کرتا ہے بائک چلاتے ہوئے، موسم انجوائے کرتے ہوئے، اب جتنے لوگ اس کے اس حصے پہ نظر ڈالیں گے، بد نگاہی کر رہے ہیں نا، ان کو تو گناہ مل ہی رہا ہے، لیکن ان سب کے مجموعے کے برابر اس نوجوان کو بھی گناہ مل رہا ہے جو لوگوں کے گناہ کا سامان پیدا کر رہا ہے، جو بد نگاہی کا سامان پیدا کر رہا ہے، لوگوں کو گناہ کروا رہا ہے۔ تو میرے بھائی ان چیزوں کا ذرا التزام کیا جائے اور ذرا ایسی چیزوں سے احتراز کیا جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کون؟ جواب آیا کہ میں عمر۔ فرمایا کہ تشریف لائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، پنڈلی مبارکہ ننگی ہے، اور ایسے ہی لیٹے رہے۔ اس کے بعد پھر دستک ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کون؟ جواب آیا کہ میں عثمان۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔
نبی کریم علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اب کپڑا مبارک جو پہلے اوپر تھا اس کو ذرا ٹخنوں سے اوپر تک کر لیا، یعنی پنڈلی جو ننگی تھی اس کو ڈھانپ لیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے. اب فرمایا کہ عثمان اب تم بھی آ جاؤ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں. جو کام تھا، معاملات تھے، وہ حل ہوئے. صحابہ کرام تینوں واپس تشریف لے جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان وہ تشریف لائے، آپ کی مبارک پنڈلی ننگی تھی تو ننگی رہی. حضرت عمر فاروق اعظم تشریف لائے، آپ کی پنڈلی ننگی تھی تو ننگی رہی. لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ نے ان کو آنے سے پہلے، اجازت دینے سے پہلے، آپ نے محبوب اپنی پنڈلی کو پہلے ڈھانپا ہے، اس کے بعد اجازت دی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس کا حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں؟ اے عائشہ، کیا میں اس بندے کا حیا نہ کروں جس بندے کا حیا اللہ کے نورانی فرشتے بھی کرتے ہیں؟ بات سمجھ آئی؟ نبی کریم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا ہے. صرف اتنا حدیث سن کے صرف مست ہو جانا کافی نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ایک ہمیں پیغام دیا ہے. پیغام کیا ہے؟ کہ جس بندے کا اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو میں محمد کریم اس کا حیا کیوں نہ کروں؟ تو جب اللہ کے نبی عثمان غنی کا حیا اس لیے کرتے ہیں کہ جب سارے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو مجھے بھی حیا کرنا چاہیے. تو جس عثمان غنی کا سارے فرشتے بھی حیا کریں، نبیوں کے سردار پیارے نبی بھی حیا کریں، تو اب کوئی بندہ ہو کہ اگر وہ حیا نہ کرے تو کتنا ایک بدبخت انسان ہے. جب اللہ کے نبی اس کا حیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی ان سے پیار کرتے ہیں، اور یہاں تک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندے کا جنت میں کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، ہر جنت میں جانے والے بندے کے ساتھ اس کا رفیق ہوگا. لیکن فرمایا کہ جب ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، فرمایا میرا جنت میں رفیق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگے. میرے رفیق جنت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اب آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کے بارے میں تو یہ حدیث پاک ہے، کیا ہر بندے کے رفیق ہوں گے؟ میرے بھائی، یہ مسئلہ واضح ہے. اگر ایک بندہ جنت میں چلا جائے گا نا، اس کے ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے، بہن بھائی بھی جنت میں جائیں گے، سارے اکٹھے ہی رہیں گے. بہرحال ہمارا موضوع آج چونکہ دو موضوع تھے، مدینہ پاک، حج کے بعد مدینہ پاک کی حاضری، تو ہم نے کچھ اس کو ٹچ دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھوڑی سی ہم نے کچھ اپنی یعنی کہ کچھ شان بیان کرنے کی کوشش کی ہے. کما حقو کوئی شان بیان کر نہیں سکتا کہ جن کا لقب ذو النورین ہو، ذو النورین، دو نوروں والا، کیونکہ یہ ساری تاریخ کے اندر، تاریخ انسانیت میں کم و بیش 1,24,000 نبی آئے، کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں کہ جس کے گھر میں کسی نبی کی دو بیٹیاں ہوں. یہ صرف حضرت عثمان غنی کی شان ہے کہ جن کے گھر میں اللہ کے آخری اور اللہ کے سب سے پیارے اور لاڈلے نبی کی دو لاڈلی بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں جمع ہو گئے. اور کنز المال کی حدیث پاک کے مطابق جب دوسری شہزادی زوجہ محترمہ حضرت عثمان غنی کی زوجہ محترمہ نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی کا وصال ہوتا ہے، عثمان غنی کو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ پریشان ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان پریشان کیوں ہو؟ عرض کیا کہ حضور میرا اور آپ کا جو رشتہ تھا اب وہ رشتہ ٹوٹ گیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رشتہ تو نہیں ٹوٹا، لیکن میری دو بیٹیاں تھیں، تیرے نکاح میں دے دی، اب اور کوئی بیٹی بچی نہیں. اے عثمان، اگر میں محمد کی 100 بیٹی ہوتی، کنز المال کی حدیث کے مطابق، اور ایک حدیث کے مطابق 40 کے الفاظ ہیں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک ایک میں 40 کی 40 تیرے نکاح میں دے دیتا. اب یہ شان ہے کسی اور صحابی کی؟
یہ شان ابو بکر صدیق کی بھی نہیں، یہ شان عمر فاروق اعظم کی بھی نہیں، لیکن ہم کیا یہ کہہ دیں کہ عثمان غنی کی شان جو ہے پھر ابو بکر صدیق سے بڑھ گئی؟ نہیں، صحابہ کرام کی خصوصیات ہوتی ہیں، کوئی شان خاص ایک صحابی کی ہوتی ہے، کوئی خاص شان کسی اور صحابی کی ہے۔ اب حضرت بلال کو نبی کریم علیہ السلام نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا ہے، کسی اور صحابی کو تو وہاں کھڑا نہیں کیا، پھر کیا حضرت بلال حبشی کی سارے صحابہ سے شان زیادہ؟ نہیں، کسی صحابی کی کسی زاویے سے شان زیادہ، کسی کی کسی زاویے سے۔ ہمیں حکم یہی ہے، اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ سے سچا پیار عطا فرمائے، آمین۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ حضرت عثمان غنی کی بھی شان ہوگی، کیونکہ یکم محرم حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی شان ہے، تو اگلا جمعہ انشاءاللہ خلفائے راشدین کی مشترکہ شان کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔